تراویح میں 2.25 پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور 17ویں پارے کے نصف حصے تک کی ہماری تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری صلاۃ تراویح کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی صلاۃ تراویح کے آغاز میں اصحاب کہف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ جو غار والے افراد ہیں، یہ ایک مشہور قصہ ہے عرب کے اندر۔ اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اس کی پوری تفصیلات بیان کی کہ یہ چند مومنین تھے جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی تھی اور موحد تھے، اور اس کے بعد وہ مشرک بادشاہ اور ظالم معاشرہ ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو زبردستی دوبارہ شرک کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تو انہوں نے اس بستی کو چھوڑا اور ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں پناہ لی۔ اور جب وہ اس غار کے اندر داخل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نیند طاری فرمائی۔ 900 سال تک وہ سوتے رہے۔ 900 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو ان میں سے ہی ایک فرد نے، اس کا نام مفسرین فرماتے کہ تملیخہ تھا، تملیخہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ شہر سے کچھ کھانا لے کر آؤ۔ تو جب وہ باہر غار سے نکل کر شہر کی طرف آتا ہے تو 900 سال کے بعد شہر کا پورا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ مشرک بادشاہ بھی فوت ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی جگہ پر ایک موحد بادشاہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ پورا قصہ قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے جزائے عمل کے سلسلے میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، اور اس کی ایک مثال یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ ایک دولت مند شخص تھا جو کہ مشرک تھا، اور اس کا ایک دوست تھا جو کہ ایماندار اور مومن تھا۔ ان دونوں کی مثالیں قرآن مجید نے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ وہ امیر آدمی جو مشرک تھا، وہ اپنے باغ کے اندر جب داخل ہوا تو وہ اپنے اس باغ کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میرا یہ باغ کبھی فنا نہیں ہوگا، اور قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قیامت کے تصور سے اس نے انکار کیا، اور پھر آگے اس نے کہا کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو میرا اللہ مجھے یہاں سے زیادہ وہاں مجھے اللہ رب العالمین یہاں سے بھی زیادہ نوازے گا، اور میں اس سے بھی زیادہ خوشحال رہوں گا۔ تو اس کے غریب مومن ساتھی نے اس کو تان کیا اور اس کو کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر شکر گزار رہنا چاہیے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور باقی ہر چیز کی تعداد میں تم سے زیادہ ہوں، اور وہ مومن چونکہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا تھا، تو اس نے اس کو سمجھایا بھی اور آخر میں بتایا بھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اس باغ کو اجاڑ دے۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک ہی رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مشرک کا پورا باغ تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ معافیاں مانگنے لگا، اور وہ مشرک کہنے لگا کہ میں اپنی خطاؤں پر نادم ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کے اوپر عذاب بھیجا، اور یہ پورا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اس کے آخر میں یہ سبق دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توحید میں شرک کی ملاوٹ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگلی رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش کی، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے ایسے علم سے نوازا ہے کہ جو آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ دونوں حضرات گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ساختہ بول پڑے کہ کیا آپ ہم سب کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کی، آگے بڑھے تو دیکھا ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ یہ آپ نے ناحق قتل کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے، جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے پھر معذرت کی اور پھر چلتے چلتے ایک بستی کی طرف گئے۔ بستی میں جب یہ پہنچے، شام کا وقت تھا، تو بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا اور کسی نے اپنے پاس ان دونوں کو نہیں ٹھہرایا۔ تو اس کے بعد جب یہ بستی سے واپس نکلنے لگے تو دیکھا انہوں نے کہ ایک دیوار ہے جو قریب تھا کہ وہ گر جاتی۔ خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کی اور اس دیوار کو تعمیر کیا۔ تو ایک مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹوکا اور کہا
کہ نہ انہوں نے ہمیں چائے پانی کا پوچھا ہے، کوئی خدمت ہماری نہیں کی، آپ ان کی گرتی ہوئی دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور اب ہم یہ وہ مقام ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اور ان تینوں واقعات کی اصل انہوں نے بتا دی ہے کہ یہ میں نے جتنے 3 عمل کیے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ وہ جو کشتی وہ چند مسکینوں کی تھی، اور اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ ہر اچھی کشتی کو قبضہ کر لیا کرتا تھا، تو میں نے اس کے اندر وہ ایک عیب داخل کیا، ایک عیب بنایا اس میں، تاکہ وہ بادشاہ اس کو قبضہ نہ کر سکے۔ اور وہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کیا گیا، اس کے والدین بہت مومن اور صالح تھے، اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کفر اور سرکشی کرتا، تو اسی لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا۔ اور یہ جو دیوار میں نے تعمیر کی ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور یہ دیوار اس کی نشانی تھی، تو یہ یتیم بچوں کے لیے میں نے اس کو کیا۔ اور اس کے بعد ان دونوں کی راہیں الگ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قصہ سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کاش اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا اور صبر دے دے تو ہمیں مزید ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی۔ پھر اگلی رکوع میں ذوالقرنین کا قصہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا بہت نیک اور عادل بادشاہ تھا، اللہ رب العالمین نے بہت بڑی سلطنت سے اسے نوازا تھا۔ اس کی حکومت میں یاجوج اور ماجوج کی قومیں فساد اور بدامنی کا باعث بنی ہوئی تھی، اور وہ آئے روز لوگوں کی فصلیں تباہ کرتی اور ان کے مکانات تباہ کرتی۔ اس کے روک تھام کے لیے انہوں نے ایک دیوار لوہے اور تانبے کی آمیزش سے تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے اللہ کا حکم جب تک ہے تب تک تو یہ دیوار قائم ہے، اور اس طرح یہ پوری دنیا فانی ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تو جب اس کا وقت آئے گا تو یہ دیوار بھی فنا ہو جائے گی، اور یہ یاجوج ماجوج دوبارہ اس دنیاوی انسانی دنیا کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اور فرمایا نیک عمل کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا کی، اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے والد کو نہایت محبت آمیز لہجے میں سمجھایا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں، اس لیے توحید کو چھوڑ کر شرک کو مت اپناؤ۔ شرک کو اختیار کرنا شیطان کی عبادت کے مترادف ہے۔ لیکن والد نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس کے والد نے سختی سے اس کو ڈانٹا اور زد و کوب کیا، اپنے گھر سے نکال دیا اور دھمکی دی کہ میرے گھر سے نکل جا ورنہ تجھے سنسار کر دوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے۔ اگلی رکوع میں فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے انتہائی آسان کر دیا ہے، اس کو سننا اور اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ پوری منظر کشی کی گئی ہے کہ جب قیامت کا وہ عالم ہوگا تو یہ پہاڑ سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور یہ روئی کی طرح ہواؤں میں اڑیں گے، اور اسی خوف کی وجہ سے کوئی بھی مخلوق کوئی آواز نہیں نکال سکے گا۔ ساری انسانیت کے اوپر ایک ہو کا عالم ہوگا، کوئی بھی کچھ نہیں بول سکے گا۔ اور اس کے بعد شب و روز اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید کا حکم دیا گیا، ذکر الہی کی تعلیم دی گئی، اور بتایا گیا کہ مخالفین اسلام کی دنیاوی سر و سامانی کی طرف دیکھ کر آپ اب اس کو رشک میں مبتلا نہ ہو، ان کے جو ہے نا بڑی بڑی عمارتوں کو، ان کی سواریوں کو دیکھو بھی نہیں، اور صرف اللہ رب العالمین سے امیدیں باندھے رکھو۔ اور فرمایا یہ چند دنوں کی دنیا ہے، یہ چند دنوں کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، صرف اپنے آپ کو اور خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو اور اہل عیال کو نماز کے پابندی کا حکم دیا گیا کہ ان کو نماز کا پابند بناؤ۔ اور فرمایا انسان کے احتساب اعمال کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، مگر انسان غفلت میں مبتلا ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اگر کوئی اور خالق ہوتا یا ان کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو یہ کائنات کا نظام پورا بگڑ چکا ہوتا۔ اور آخر میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی جاندار
کوئی بھی جاندار ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، سب کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے۔ اور آخری رکوع میں فرمایا گیا کہ قیامت برپا کر دی جائے گی اور انصاف کے لیے میزان قائم کی جائے گی، اور کسی شخص کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کا کام کیا ہوگا تو وہ بھی اس کو پالے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔